شریف, میں وہ 3 بندوں کی بات بتاؤں گا آپ کو. اس جگہ پہ انہوں نے جا کے میخ گاڑ دی ہے کہ ہمارا پورا کا پورا آئیڈینٹی کا سیٹ اپ جو ہوتا ہے نا, سیٹ اپ جہاں سے آئیڈینٹی بنتی ہے, وہ سیٹ اپ ہی خراب کر دیا کہ انسان بنانا ماں کا کام تھا, باپ کا کام تھا, کہ سب سے پہلے ایک پرپز اسٹیبلش ہو, اس کے بعد میری شادی ہو. ابھی میرے اور آپ کے اتنے اچھے کریکٹر بلڈ ہوئے ہیں نا, ایٹریبیوٹس, وہ کس چیز کے لیے؟ پیسے کیسے بنانے ہیں. روز کی داستان ہماری سنا رہا ہوں میں آپ کو. اور کیا کہنا مسلمان اس وقت, ہمیں ساری عورتیں دے دو سر, ہمیں سارے پیسے دے دو, ہمیں ساری پاور دے دو, چاہتے ملتا ٹکا بھی نہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار بتا رہے کہ کیوں اپنے بچوں کو اٹھا کے خود آگ میں ڈال رہے ہو. اتنے افیشینٹ ارتھلنگز ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں اور کام پہ لگ جاتے ہیں. ڈونٹ وی ڈو دیٹ؟ اتنی ایفیشنسی ہمیں اس پروسیس کی, یہ آئیڈینٹی اتنی کلیئر کر لی ہم نے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ پرپز ہمارا امی کا اور ابو کا وہ کیپٹلسٹک فلاسفی سے آ رہا تھا. اچانک علی بن ابی طالب سے, عمر خطاب سے سفر چلتا ہے, جیف بیزوس کا, اسٹیو جابز کا, بل گیٹس کا. اس کرنسی کا پریشر ہے آپ کے اوپر, جو کہ کالج کا پروفیسر ویلیڈیٹ کرتا ہے, امی انیشیٹ کرتی ہیں آئیڈیا کو, ابو سینکٹیفائی کر دیتے ہیں کہ ہاں یہی کام ہے, اور پروفیسر اور اسکول کا ٹیچر ٹھپا لگاتا ہے 100% صحیح ہے, یہ ہے پرپز. اس لیے جیف بیزوس ادھر آئے گا, بل گیٹس ادھر آئے گا, میری باتیں سننا بند کر دیں گے آپ, اور ان کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے ایسے. مگر یہ یاد رکھیے گا, آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں, بڑے بڑے معاملات آپ کے ساتھ ہونے ہیں, خدا کی قسم. اس دنیا کا انتظام ہی ہے کہ آپ کو پریس کرتی ہے اور توڑ دیتی ہے, پسلیاں توڑ دیتی ہے آپ کی. لڑکوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس بات کو. ہر وقت پریشر ڈالا جاتا ہے, کر کیا رہے ہو, کتنے پیسے بنا رہے ہو, کب شادی ہے, کتنے بچے, کہاں جا رہے ہیں. ہر وقت آپ پہ پریسنگ قسم کا معاملہ رہے گا. آپ کو صرف ایک چیز کے اوپر پریس نہیں کیا جائے گا. بس مجھے یہ شکایت ہے اس وقت, اور کوئی شکایت نہیں کسی بابے سے, کسی پروفیسر سے, کسی مولوی سے, کسی ابو سے, کہ آپ نے جب پریس کیا تھا ٹھیک پریس کیا تھا, انتظام ہے اس کرۂ ارض کا, آپ نے اسلام کے لیے کیوں نہیں پریس کیا اتنا؟ کیونکہ دو اگر فورسز ایکول بھی کر دیتے نا آپ, تو 50% اور دے رہتے. آپ نے ایک فورس اتنی بڑھا دی ہے پریس کرنے کی, اور ایک فورس بالکل منیمل کر دی ہے, تو ظاہر ہے وہ دوسری فورس کو زیرو کر دے گا کہ خیر ہے تیری یار. اس لیے نمازیں بھی چھوٹ گئی, روزے بھی چھوٹ گئے, اور سب سے بڑی بات دین کا انتظام بھی چھوٹ گیا. آپ نے اور میں نے دنیا کا کوئی انتظام نہیں چھوڑا آج تک. اتنے ایفیشینٹ ارتھلنگز ہیں ہم نا, ہمار آئیڈینٹی ارتھلنگز کی, اتنے ایفیشینٹ ارتھلنگز ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں اور کام پہ لگ جاتے ہیں ہم. ڈونٹ وی ڈو دیٹ؟ اتنی ایفیشنسی ہمیں اس پروسیس کی, یہ آئیڈینٹی اتنی کلیئر کر لی ہم نے. پریسنگ فورس بہت زیادہ تھی. کہاں سے آ رہی تھی؟ سب سے پہلے پرپز غلط تھا. وہ شافٹ واپس آ جائے, موسیٰ کی شافٹ کیا ہے, وہ شافٹ بنی ہوئی ہے, سب سے نیچے پرپز ہے اس کے اوپر کریکٹر ہے, اور اس کے اوپر آپ کی ایکٹیویٹی ہے, آپ کا وزڈم ہے, آپ کی جتنی بھی فراست اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ سب سے اوپر ہے. سب سے نیچے وہ پرپز ہے. گورا اس پرپز کو سب سے اوپر کرتا ہے, کہتا ہے سب سے پہلے کریکٹر بلڈ کرو, بچے کا کریکٹر بلڈ کرو, یس, پرورش میں ویلیوز ڈالو, اس کے بعد اس کو وزڈم دو, جو بھی اس کی ورلڈ ویو ہے وہ کلیئر کرو, اور اس کے بعد اس کو کس جگہ پہ ڈال دو؟ پرپز پہ ڈال دو. ہمارا کام تھا قرۃ، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسان بنانا ماں کا کام تھا, باپ کا کام تھا, کہ سب سے پہلے ایک پرپز اسٹیبلش ہو, اس کے بعد میری شادی ہو, پھر بچے ہوں, تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں جو کریکٹر ایٹریبیوٹس بلڈ کروں گا تو وہ کس پرپز سے اٹیچ ہوں گے جا کے. ابھی میرے اور آپ کے اتنے اچھے کریکٹر بلڈ ہوئے ہیں نا, ایٹریبیوٹس, وہ کس چیز کے لیے؟ کیپٹلسٹک فلاسفی کے لیے, پرپز آف گیٹنگ مور ریسورسز کے لیے. ایٹریبیوٹس ہیں, ہر ایک ہی ہوتے ہیں, ڈیولپ ہوتے ہیں. شاطر پن آ جاتا ہے ہمارے اندر, مکاری آ جاتی ہے, کوئک ویٹڈنس آ جاتی ہے, سب کچھ آ جاتا ہے ہمارے اندر. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ پرپز ہمارا امی کا اور ابو کا وہ کیپٹلسٹک فلاسفی سے آ رہا تھا. اتنی سی بات ہے. انسان نے تو کریکٹر بلڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو تیار کرے گا ہی کرے گا, چاہے وہ جنگل میں اکیلا پیدا ہو, وہ اپنے کریکٹر بلڈ کرے گا. کس چیز کے لیے؟ جو وہ سمجھے گا اس کا پرپز ہے. یہ آپ کو ایز اے مدر بتانا چاہیے تھا, ایز اے گرل, ایز اے بوائے پتہ چلتا تھا کہ شادی کے لیے تیار ہو گیا. کیا نشانی ہے کہ شادی کے لیے تیار ہو گیا؟ بتائیں. لڑکے میں کیا دیکھتی ہیں آپ, لڑکی میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں دین دیکھو, دین دیکھو. یہ بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ دین کو یہ مولوی نے مذہب بنا دیا نا, پوجا پاٹ والے نے, تو ہم دیکھتے ہیں لڑکی نماز پڑھتی ہے, ہاں ٹھیک ہے شادی کر دیں, یہی دیکھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں ہم؟ لڑکے کا بھی دین دیکھنا ہے بیٹا, صرف لڑکی کا نہیں دین دیکھنا. اور دین کیا ہے کہ بھائی کس پرپز پہ رہ رہا تو, تیرے روز کے کاموں کا پیچھے انرجی تحریک ہے کیا تیری؟ تو کرتا چاہتا کیا دنیا سے؟ آج تک پوچھا کسی نے لڑکے سے کہ بھائی آپ کو ہم بیٹی تو دے رہے ہیں,
مرنے کے بعد کا پلان کیا ہے؟ پوچھا آج تک؟ کیوں پوچھیں گے ہم نے جس پریسنگ فورس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ہے میرا کام، تو اسی کے مقابلے ہوں گے. آپ کسی بھی کھوکھے پہ چلے جائیں، جتنا مرضی کے پی کے ہو، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، 4 لڑکے پاکستانی مسلمان بیٹھے ہوں گے، 90% آف در فورس انرجی جنریٹ ہو رہی ہوگی کہ پیسے کیسے بنانے ہیں. روز کی داستان ہماری سنا رہا ہوں میں آپ کو. اور آپ کی کیا انرجی لگی ہوگی ان کی شادی کیسے کرنی. پریسنگ فورس ہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے اوپر. ہمیں کوئی پریس ہی نہیں کر رہا کہ بھائی بات سن. نوکری سے پہلے میں پہلا سوال پوچھنا شروع ہو گیا گورا. پرپس کی تو سینس تھی نا، ہر ایک اللہ نے دی ہوئی ہے کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 5 years. یہ پوچھتے نہیں ہیں سارے انٹرویو میں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں بیہودہ سوال ہے؟ بالکل بھی نہیں. 100% ایکوریٹ سوال ہے کہ تو پرپس پہ رہ رہا ہے یا ویسی ڈیلی لائف کا چرند پرند ہے. تو گھونسلہ چھوڑ کے آیا دانا دن کا لینے، رات کو واپس گھونسلے میں چلا جائے گا، یہ تیری لائف ہے؟ یا ڈو یو سی یور سیلف سم ویئر ان 5 years. مسلمان بھی یہی پوچھتا ہے ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 50,000 years. وہ جو ایک دن ہے اس کے لیے ریورس انجینئر کر کے یہاں پہ کیا انتظام کیا؟ اگلے 50 سالوں میں تو نے کیا پلان کیا ہے؟ کتنے انسانوں کو انفلوئنس کرے گا؟ کدھر لے کے جائے گا لوگ؟ یہ الٹی گنگا بھائی میرے ابو نے، میری امی نے، پاکستان کے تمام، پاکستان کے دنیا کے سارے ماں باپ. وہ مولوی صاحب نے تو بہت بات میں آنا تھا نا. مولوی صاحب تو آتے بھی صرف تجوید سے قرآن پاک پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ کیسی تجوید ہے ان کی. اور کیا کرنے آتا ہے؟ ہمیں تو مولوی کا ایکسپوجر کب ملتا ہے؟ 13 14 15 بلکہ 17 18 سال میں جب ہم سوچتے ہیں اور پھر جمعے کا خطبہ اٹینڈ کرتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز میں نمازیوں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. اور کیا کرتا ہے مسلمان بچہ مسجدوں میں؟ مولوی کا تو ایکسپوجر ہی زیرو ہے ہمارے لائف میں. سارا ایکسپوجر تو ان 2 بندوں کا. کون؟ ابو اور اسکول ٹیچر، امی اور اسکول کی استانی. یہ وہ 2 بندے ہیں جو ہمیں بار بار ڈیویٹ کری جا رہے ہیں. بتا ہی نہیں رہے کہ بھیا بات سن، میں نے کسی دن بھی مر جانا ہے. ابھی تو نے کسی بھی دن مر جانا ہے. اتنا لاچار پیدا ہوئے ہم. اس سے پہلے کہ تو مر جائے کچھ کر جائیں، وہ والا کام کر دیں جس کے لیے تو آیا تھا. تیرا حصہ ہونا چاہیے کانٹریکٹ میں. وہاں پہ کوٹا لکھوا کے آیا ہوا تو. اور بچہ خدا کی قسم آپ سے پوچھے گا میں پھر اس کے لیے بتائیں کیا کروں. سب سے پہلا کیا جملہ بولتے ہیں آپ بڑا کام کرنے سے پہلے؟ کیا دلاسا دیتے ہیں کسی کو؟ یس کہ ہمت کر. اور وہ آپ سے خود کہے گا کہ امی ہمت ہی تو آپ نے چوسی ہے ساری. اسکول تو مجھے اکیلے جانے نہیں دیتی ہیں آپ. ہر بات پہ آپ کو ڈر لگا سکتا ہے میں مر نہ جاؤں. آپ کسی اسپتال میں جائیں، آپ بچہ پیدا ہوا ہو، آپ اس کو یہ والی دعا دے کے بتائیں اللہ تعالیٰ تجھے اپنی راہ میں مارے. دیکھیں اسپتال کی نرسیں اس لڑکی کے سارے خاندان والے اور لڑکے کے بھی خاندان والے ڈنڈے سے آپ کو مارنا شروع کریں گے کہ تو نے آ کے یہ دعا دی ہے بچے کو کہ اللہ تجھے اپنی راہ میں مار دے. اس سے اچھی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا اس بات کا. یا پہ چھوڑے راہ میں مارے. تو چلیں یہ تو تھوڑا سا جملے میں بھی تھوڑا سی ترشی ہے. اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایمان کی پہ موت عطا کرے. کبھی سنا ہے ہم نے جملہ؟ کیوں کون روکتا ہے جملہ؟ مائیں روک کے بیٹھی ہوئی ہے جملہ. 1000 سال کی عمروں کی دعائیں مانگ رہی اپنے بچوں کے لیے. کبھی سوچیں کسی بچے کسی کو اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی 1000 سال زندہ رہ جائے. آپ کو پتہ نہیں بھی کیا حالت ہونی ہے 1000 سال کے بابے کی. 80 سال کا بابا نہیں برداشت ہوتا اپنے آپ سے. ہمیں 1000 سال کی بد دعائیں مل رہی ہیں امیوں سے. کیوں؟ عمار آئیڈینٹیفیکیشن اوپر سے اڑا دی گئی کہ بھائی تو کس وجہ سے ادھر آیا؟ یو آر فرام پاکستان، وائی آر یو ہیئر؟ سمپل سوال تھا. انگلینڈ میں، امریکہ میں، سری لنکا میں، جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کہ آپ ادھر کیوں آئے؟ اور وی آر ہیئر ٹو لیو فار 1000 years. We are going to suck all of your resources, sir. We are going to take care of all of your women. یہی ہے نا ہمارے سارے کے سارے کارنامے. اور کیا کرنا مسلمان اس وقت؟ ہمیں ساری عورتیں دے دو سر، ہمیں سارے پیسے دے دو، ہمیں ساری پاور دے دو. چاہتے ملتا ٹکا بھی نہیں ہمیں. یہ کہاں سے لا رہے ہو؟ ہماری کہاں سے آ رہی ہے خواہشیں اندر؟ سوچا نہیں کبھی ہر آدمی کو ساری عورتیں کیوں چاہیے، سارے پیسے کیوں چاہیے؟ سوچیں ذرا. یہ صرف قرآن سے آنسر مل رہا ہے اس کا کہ جدھر سے تم آئے ہو نا ادھر تھی نا وہاں پہ تمہاری جنت میں، اس پلانٹ میں اور کوئی نہیں تھا سوائے تمہارے. ساری اجارہ داری تمہاری تھی، سب کچھ تمہارے انڈر تھا، ساری پاور سب کچھ. ایوری ویمن ایوری مین واز یور سلیو ویئر ایور یو آر فرام.
وہ یہاں پہ آ کے تو ٹھاٹھے مارے گا نا اس سمندر اندر سے کہ سر میں جس باپ کی اولاد ہوں وہ باپ جنت میں کریٹ ہوا ہے, جنت کے اندر رہا ہے, وہ بعد میں دنیا میں آیا. وہ اگر وہ دنیا میں ہی کریٹ ہوتا, دنیا جیسے یہ آج کل کے سوڈو فلاسفر اسلام کے بیٹھے ہوئے کہ آدم دنیا میں بنے تھے پہاڑی کے اوپر, اور جب اللہ تعالیٰ کا نیچے ہوتا ہے تو پہاڑی سے نیچے اتارا تھا. یہ ہے اسلام کے فلاسفر کا آج کل کے آج جو مسجد میں بیٹھا ہوئے. اور جب میں کہتا ہوں کہ آدم جنت میں بنے تھے, ہاں جی بالکل جنت میں بنے تھے. ایک ہے ایک سیکٹ بھی, وہ دوسرا فتویٰ لگا رہا ہے میرے اوپر کہ صاحب صاحب یہ آپ نے کیا نئی نئی ٹیکنالوجی نکالی اسلام میں, تو آپ بتا دیں آدم علیہ السلام نیچے کیسے آئے تھے. سوچیں ذرا, یہ جملہ کیوں نہیں بولا جاتا, جنت سے نیچے آئے کیسے تھے. یا پھر مان لیں غامدی صاحب کو پہاڑی سے نیچے اترے تھے, پوچھیں تو صحیح کیسے آئے تھے نیچے. سوچیں کبھی, آپ نے کبھی سوچے آدم علیہ السلام زمین پہ کیسے آئے تھے. امی ابو کو یہ والا سوال پوچھیں گے تو آپ سوچیں گے نا, بچے کو کیا پتا. آج تک کیوں نہیں سوچا آپ نے کہ آدم علیہ السلام جنت میں نیچے کیا ہوا ہے, کیا ہوا تھا. آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے, اسٹار ٹریک کی مووی آ رہی ہے کوئی, ٹرانسپورٹر بیم کے تھرو آئے تھے, کیسے آئے ہوں گے. یہ کسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں, بات ڈیویٹ نہ ہو, واپس آئے کہ جب تک آپ اپنے بیسس کلیئر نہیں کر رہے, اپنی بیسس نہیں کلیئر کر رہے, تب تک میں آپ کو کیا لیکچر دوں. کسی کے کہنے سے نہیں کوئی کچھ ہونے والا. آپ نے اپنے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی اور بچوں کو, آپ کی اتنی عمر نہیں آ کہ آپ کے بچے ہوں, اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھیں ذرا غور سے, اور پھر اس کے 10 فٹ آگے ایک آگ کا الاؤ دیکھیں اور اٹھا کے اس بچے کو الاؤ میں پھینکیں. اللہ تعالیٰ بار بار آیتیں لکھ رہی ہے, یہی آیت لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ کو کیوں آپ دنیا پوری دوزخ میں جاتی نظر آتی ہے, اپنے بچے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار بتا رہے کہ کیوں اپنے بچوں کو اٹھا کے خود آگ میں ڈال رہے ہو, کیوں ڈال رہے ہو آگ میں. اوپر وعدہ کیوں کر رہے تھے کہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے. پڑھیں قرآن پاک کو, آپ کو یہ سینس اور یہ پیس آف دا پزل خود ہی کریکٹ ہو جائیں گے کہ انسان یہ کیوں کہے گا قیامت والے دن کہ میں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا. حشر کے میدان کا ایک ہی نعرہ ہے بس, ہر بندہ ادھر نہیں کوئی کسی کو بلیم کر سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا, کیونکہ وہاں پہ سب کا سب علم کلیئر ہو جائے گا کہ ہاں یار یہ جو سارے کرتوت تو میرے اپنے. I cannot blame any single person. نہیں سر, سب کچھ کلیئر ہو گیا, سب کچھ میرے پاس پہلے سے تھا. ہاں جی کیپٹن میں تھا, جی میں تھا. لیڈرشپ میرے پاس تھی, جی میرے پاس تھی. طاقت مجھے اللہ نے اندر دی ہوئی تھی ساری, ہاں دی ہوئی تھی. اور میں کیا کرتا رہا, میں دنیا میں چھوٹے چھوٹے بونوں کو بلیم کرتا رہا کہ میں اس کی وجہ سے ہار رہا ہوں, میں اس کی وجہ سے ہار رہا ہوں, یہ میرے سے زیادہ طاقتور ہے, اس نے میرے پہ ظلم کر دیا. یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ میں اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہا تھا اور ڈالے پھر ہلاکت میں. اب آئے نمبر 3 کلپریٹ, the biggest of them all. Well, not as big as the father mother, but the horizontal scope اس کا سب سے زیادہ ہے. وہ آپ کا اسکول ٹیچر, یونیورسٹی پروفیسر, وہ آپ کو ہیروز کریٹ کر کے دیتا ہے جو کہ ماں باپ نے کریٹ کیے تھے, یہ ویلیڈیٹ کر دیتا ہے. اچانک علی بن ابی طالب سے, عمر الخطاب سے سفر چلتا ہے جیف بیزوس کا, اسٹیو جابس کا, بل گیٹس کا. All of a sudden currency of Islam changes into the currency of the planet. کرنسی میں اسلام بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, کرنسی کیا ہے, اعمال تولے جائیں گے, کرنسی ہے نا, اور کیا ہے. اس پلانٹ میں کرنسی ہمارے پاس یہ ڈالر روپی, ہم یہاں پہ ناپنا شروع ہو گئے. آپ کو سب کو یہ جملہ پتا ہے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں سارے. بل گیٹس کی نیٹ ورتھ پتا ہے آپ کو, ایلون مسک کی پتا ہے نیٹ ورتھ, پتا ہے نا آپ کو. اندازہ ہے کسی کو, کس کو اندازہ ہے کتنے کے؟ اوکے 86 بلین. اوکے 86 بلین ایلون مسک کی, ٹھیک ہے. اور بیزوس کی بلین کیا ہے, بلین ڈالر ہے نا. 86 بلین پیپل تو نہیں ہے نا. تو آپ یہ بتائیں کہ ابو بکر صدیق کی ورث کیا ہے؟ دونوں جگہ ناپی گئی ہے عمار, دونوں جگہ. اسلام میں بھی ناپی گئی ہے, الفاظ ہے میرے پاس, اور دنیا میں بھی ناپی گئی ہے, الفاظ ہے میرے پاس. ریٹرن ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیٹ ورتھ جب وہ فوت ہوئے 3 درہم, 3 درہم تھے جب وہ فوت ہوئے. نیٹ ورتھ یہ. علی بن ابی طالب 8 درہم, عمر الخطاب 5 درہم, نیٹ ورتھ یہ. اور اسلام میں بھی ناپی گئی ہے. کیسے؟ نبی اسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کیا کہا کہ عائشہ تو دیکھتی ہے سارے ستارے؟ جی.
نظر آئے کتنے؟ نہیں گن سکتا کوئی کتنے. ابو بکر کی نیکی اس سے بھی زیادہ. گلمپس ہی بتا سکتے ہیں اسلام میں کہ اس کی ورتھ کیا، اس کو تو تولا جائے گا بھی. آپ پڑھیں تو صحیح لٹریچر، کیسے نیٹ ورتھ ناپی جاتی ہے. انبیاء کھڑے ہوں گے، فرشتہ دروازے پہ کھڑا جنت کے، ویٹ ہو رہا ہے. کس کا ویٹ ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ویٹ ہو رہا ہے. نیٹ ورتھ سمجھاؤں کیسے ہوتی. صحابی عبداللہ بن مسعود پہ ہنس رہے ہیں، کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، پھل اتار رہے تھے شاید، تو بہت ہی پتلے سے تھے، بہت ہی پتلے. تو ان کی ٹانگوں کو دیکھ کے نا صحابی ہنس کے مذاق اڑا رہے تھے. نبی اسلام نے کہا تمہیں پتہ ہے اس کی نیٹ ورتھ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ پڑھی حدیث نا، میں نے بریکٹ میں نیٹ ورتھ بولا نا تاکہ آپ کی گرامر میں بات ہو سکے. نبی اسلام نے یہی کہا تھا تمہیں بتاؤں اس کی نیٹ ورتھ. آیا جیف بیزوس ادھر، دیکھتا ہوں کوئی اس کے حلیے پہ ہنستا ہے کہ اس کے بال نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو اس کی نیٹ ورتھ پتا ہے نا. اس کرنسی کا پریشر ہے آپ کے اوپر، جو کہ کالج کا پروفیسر ویلیڈیٹ کرتا ہے، امی انیشیٹ کرتی ہیں آئیڈیا کو، ابو سینکٹیفائی کر دیتے ہیں کہ ہاں یہی کام ہے، اور پروفیسر اور اسکول کا ٹیچر ٹھپا لگاتا ہے 100% صحیح ہے، یہ ہے پرپز. اس لیے جیف بیزوس ادھر آئے گا، بل گیٹس ادھر آئے گا، میری باتیں سننا بند کر دیں گے آپ، اور ان کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے ایسے. اس طرح صحابی کہاں پڑے تھے. جب عبداللہ بن مسعود کو انہوں نے جب مذاق کیا تو نبی اسلام نے کہا بتاؤ اس کی نیٹ ورتھ. صحابی ایک دم ششدر رہ گئے، یا رسول اللہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ اس کے ایک ایک عمل کا وزن، ایک ایک عمل کا وزن احد کے پہاڑ جتنا ہے. نیٹ ورتھ ایسے ناپی جاتی ہے بندے کی، ورتھ تو ناپی جائے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. میں وہ کیوں بتا رہا ہوں یہ سب کہانیاں، تاکہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ میجرمنٹ سکیل کیا ہے آپ کے پاس. کس نے کرپٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے امی نے کیا ہے، پھر ابو نے کیا ہے، پھر ٹیچر نے کیا ہے، اور پھر مولوی صاحب نے کیا ہے.